محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کے فضل و کرم سے میں آپ سب اس جمعۃ مبارک کی عقیدہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی یاد قبول فرمائے، سنیں سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سورہ البقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اللہ رب العزت اس قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں ایک تو قرآن پاک کی حقانیت اور اس لارب کتاب کی عظمت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو چیز تم پڑھ رہے ہو، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر بھیجی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی نقص نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بات کو بیان کرنے سے پہلے آپ فرما رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب۔ یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ مفسرین نے اس کے بہت سے معنی کیے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کا معنی وہی ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ بنو قریش جب کسی کو وہ خط لکھتے تھے تو شروع میں کچھ وہ خفیہ الفاظ کوڈ ورڈ کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے۔ وہ جس کو خط لکھا جا رہا ہوتا تھا اس کو پتہ ہوتا تھا، یا جو لکھنے والا تھا اس کو پتہ ہوتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو یہ چلتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات، اس کے اور بہت سے معنی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ اس کا صحیح علم جو ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، یا جس پر قرآن پاک اترا ہے، سبحان اللہ، قدسی کو پتہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ ہمارے لیے یہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ الف ایک لفظ ہے، لام دوسرا لفظ ہے، میم تیسرا لفظ ہے۔ ہر لفظ کو پڑھنے سے، ہر حرف کو پڑھنے سے 10 نیکیاں۔ سبحان اللہ۔ الف لام میم اگر پڑھیں گے تو 30 نیکیاں، یعنی یہ قرآن پاک کی برکت ہے۔ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں۔ یہ اس قرآن مقدس کی عظمت ہے، کیونکہ اس کی ہر زبر زیر شد مد سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام، بعض نے ان حروف کو حروف قسمیہ بھی کہا کہ اللہ نے قسم اٹھائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ جو کلام مقدس ہے جس کو تم پڑھنے لگے ہو، جس کا آغاز سورہ فاتحہ کے بعد ہو رہا ہے، یاد رکھو یہ قرآن پاک شک سے بالاتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں بات کروں، آپ بات کریں، چاہے قسم اٹھا کر بھی کریں، تو شک کا امکان ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے معاملہ اس طرح ہے نہیں۔ لیکن جب بات قرآن پاک کی آ جائے، حضور کے فرمان کی آ جائے، تو اس میں شک کرنا بھی گناہ ہے، اس میں شک کرنا بھی گناہ ہے۔ وہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ اپنے شیخ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضور مجھے کو نصیحت فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، کبھی اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، کبھی بھی اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں اپنی بات کو پیش نہیں کرنا اور اپنی بات کو ٹھیک نہیں کہنا۔ فرمایا حضور اس کی سمجھ نہیں، فرمایا جو اللہ نے فرما دیا وہی حق ہے، حق وہی ہے، چاہے تم کسی اور چیز کو حق سمجھتے ہو وہ حق نہیں، جو اللہ نے فرما دیا تو اس اللہ کی بات ختم ہی ہے۔ اور دوسرا جو حضور نے فرما دیا اس سے اختلاف کرنا بھی کفر ہے۔ اس لیے اگر تم اللہ اس کے رسول کی باتوں پر اپنی بات مسلط کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اور جب ایسی رب کے ساتھ جنگ ہو تو بندہ جیت سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ فرمایا اس لیے جنگ نہیں کرنی ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں، ویسا کیوں نہیں۔ فرمایا جو اللہ نے فرمایا وہی سچ ہے، وہی حقیقت ہے، اسی پر آپ ایمان رکھیں۔ تو حضور علیہ السلام ایک دفعہ صحابہ کرام کے پاس سے گزر رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا حضور کیا ہم تورات پڑھ سکتے ہیں، انجیل پڑھ سکتے ہیں؟ تو حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر میرے زمانہ میں حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ آ جاتے
تو سوائے میری اتباع کے ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوتا. سبحان اللہ سبحان اب بات کرنی ہے تو ہماری بات ہے، تو میں حاتم المرسلین. تو فرمایا اس لیے حدیث علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ امامت نہیں کروائیں گے بلکہ حضور کی امت کے اولیاء کے پیچھے ہی نماز پڑھیں. سبحان یہی اللہ. شرف تو میں لینے آیا ہوں کہ میں بھی حضور اللہ کے آخری نبی کا نبی تو میں ہوں، رسول میں ہوں، لیکن اس نبی حضور علیہ السلام کی امت کا شرف میں پانا چاہتا ہوں. اس امت کی یہ فضیلت ہے، سبحان اللہ سبحان اس کی نشان ہے. جس امت پر اللہ کے آخری نبی آئے ہیں تو قرآن پاک نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، جتنی بھی امتیں آئے ہیں امت محمدیہ سب سے بہتر. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آتے میری اتباع کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ کار نہ ہوتا. تو حضرت عمر فاروق نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، فوراً گھبرا گئے، یا رسول اللہ رضینا باللہ ربا، یا رسول اللہ ہم اللہ سے راضی ہو گئے، اس کو رب مانتے ہیں. وبمحمد نبی، آپ سے ہم راضی ہیں، آپ کو نبی مانتے ہیں. وبالاسلام دینا، اور اسلام سے راضی ہو گئے، اسے اپنا دین بناتے ہیں. یا رسول اللہ ہم راضی ہیں اس دین سے، اپنے رب سے اور آپ کی رسالت. تو فرمایا جو کلام پڑھنے لگے ہیں یہ شک سے بالاتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی غلطی نہیں. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، واحد الہامی کتاب ہے جس میں کوئی کجی کوئی غلطی نہیں. سبحان اللہ. آسمانی کتابیں جتنی بھی آئی ہیں جیسی اتنی ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے. اس وقت دنیا میں تقریباً 15-20 انجیل ہیں، اسی طرح تورات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. اتنی جس طرح تھی آگے لوگوں نے ان کو بدل دیا. ہمارا جیسے وہ اتنی تھی ہمارا ان پر ایمان ہے، ہر نبی رسول پر ایمان ہے. یہ واحد کتاب ہے، جیسی اتری ہے ویسی اب ہے اور قیامت تک ویسی رہے. سبحان اللہ. تو یہ فرمایا شک نہیں، اور فرمایا ہدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت، متقین کے لیے ہدایت ہے. جو تقویٰ والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ اس سے ہدایت پا سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں. ٹھیک ہے نا، بارش برستی ہے تو ٹیلوں پر برستی ہے، پہاڑوں پر برستی ہے، لیکن جتنا فائدہ زرعی زمین کو ہوتا ہے وہ ٹیلوں کو نہیں ہوتا. زرعی زمین وہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، پھر اللہ کے حکم سے سبزہ اگاتی ہے. پتا چلا کہ بارش کا حقیقی فائدہ جو ہے یہ زرعی زمین نے اٹھایا ہے. باقی ویسے کہ ویسے رہے، ٹیلا تھا وہ ویسے رہا، پتھر تھے ویسے رہے. اسی طرح جو قرآن پاک کی آیات ہے نا جن کے اندر تقویٰ کی زرعی زمین ہے، زرعی زمین ہے، وہ قرآن پاک کی تعلیمات سے بڑا حصہ پاتے ہیں. اور یہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک ایسا راز ہے جو اپنا پردہ پرہیزگاروں کے سامنے کھولتی ہے. ہر بندے کو قرآن پاک کے رموز اور اس کا پتہ نہیں چلتا. فرمایا یہ متقین کو ہدایت دیتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی ہے. پچھلے بھی 2-3 جمعہ میں ہم رحمان کے بندوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. یہاں شروع میں فرمایا کہ یہ قرآن ہے یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اب ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ اللہ تو متقین کنہیں کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ نشانیاں بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب. متقین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وہ کس پر رکھتے ہیں؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یا اللہ یہ غیب کیا چیز ہے؟ فرمایا میری ذات سب سے بڑا غیب ہے. بن دیکھے خدا کو مان، بن دیکھے خدا کو مان. یہ بن دیکھے ماننے کا جو ایمان ہوتا ہے نا، بن دیکھے ایمان، اس کا بڑا درجہ ہے. کئی تو ہوتے ہیں نا، کئی نے حضور کا معجزہ دیکھا تو ایمان لے آئے، کئیوں نے حضور کا حسن و جمال دیکھا تو ایمان لے آئے، کئیوں نے حضور کے علم کی وسعت کو دیکھا. تو کئی ایسے اصحاب تھے جو بن دیکھے ایمان لے آئے. حضور کے بارے میں پتہ چلا کہ اعلان ہو گیا ہے تو ایمان لے آئے. 1000 سال پہلے، حضور سے 1000 سال پہلے طبہ بادشاہ جن کی اولاد سے حضرت ابو ایوب انصاری تھے،
ماشاء اللہ قرآن پاک میں بھی اس تبا بادشاہ کا ذکر آتا ہے. یہ یونان کے مختلف بادشاہ تھے, انہیں تبا کہا جاتا تھا. لیکن یہ جو تبا جو ایمان لے کے آیا تھا اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ 1000 سال پہلے اسے پتا چلا, کیونکہ یہ سلسلہ در سلسلہ یا رہا تھا کہ وہ نبی آئیں گے, وہ نبی آئیں گے, وہ نبی آئیں گے. تو اس کا زمانہ آیا نا, تو یہ مدینہ پاک سے گزرا. اس وقت اس کا نام مدینہ نہیں تھا, یثرب تھا. اور یہاں بیماریاں, بخار, جو بھی وہاں جاتا بیمار ہو جاتا. اب وہاں جو بھی جاتا ہے شفا پاتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ جب وہاں سے گزرا تو اس نے کہا اپنے درباریوں سے, یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ کے آخری نبی آئیں گے, وہ ایک بستی سے انہیں نکالا جائے گا اور وہاں یہاں آئیں گے, یہی ان کا مثال ہوگا, وہ اللہ کے آخری رسول ہو. اب تبا بادشاہ نے کہا کاغذ لاؤ, قلم لاؤ. اس نے کہا, اس نے خط لکھا, وہ تاریخ میں موجود ہے. اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں یہاں چند دن ٹھہروں گا, کیونکہ اس شہر میں وہ نشانیاں دیکھ رہا. تو اگر میری موجودگی میں آ جائیں, میرے جانے کے بعد آ جائیں, تو یہ خط میں لکھ رہا ہوں کہ میں اس رسول پر ایمان لاتا ہوں. سبحان اللہ. رسول نے 1000 سال کے بعد آنا ہے, تو میں ایمان لاتا ہوں. اور اس نے نیچے سائن کیے اور کچھ لوگ کی بستی وہیں آباد کر دی. تم نے یہیں ٹھہرنا ہے, یہ خط میرا نسل در نسل چلاتے جانا ہے, چلاتے جانا ہے. جب وہ نبی آ جائیں, جب وہ نبی آ جائیں تو خط انہیں پیش کر کہ میں آپ پر ایمان لایا, نہ دیکھا ہے, نہ سنا ہے, نہ قرآن کو پایا ہے. ہمیں تو دیکھ کے بھی ہمارا ایمان کمزور ہے نا, تو اس نے دیکھا بھی نہیں تھا. تو آپ اس نے ایک بستی وہاں بات کر دی, خود آگے چلا گیا جہاں ان کا پڑاؤ تھا, بادشاہ تھا, علاقے فتح کرتا کرتا آگے چلا گیا. وقت گزرتا گیا, وقت گزرتا گیا. 1000 سال حدیث علیہ السلام بھی تشریف لائے, لیکن وہ بھی وہ رسول اور نبی نہیں تھے. انہوں نے فرمایا کہ یہ خط میرے لیے نہیں, میرے بعد میں آنے والے سبحان اللہ, جن کا نام احمد ہوگا. تو حدیث علیہ السلام کے بعد 500 سال کے بعد تشریف لائے, 5 صدیاں گزر جانے کے بعد. اب وہ وقت گزرا, حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. مکہ کی 13 سالہ زندگی گزارنے کے بعد مدینہ پاک آپ نے فرمایا کہ میں عبداللہ بن ابی کے گھر میں رہوں گا. عبداللہ بن ابی منافق تھا, اس کی بدبختی, اس نے کہا میرے گھر میں جگہ دیں. آپ نے فرمایا اب میں وہیں رہوں گا جہاں یہ میری اونٹنی رک جائے. وہ اونٹنی کی کتنی سیانی تھی, سبحان اللہ. ظاہر جس اونٹنی پر حضور سواری کر رہے تھے وہ عام اونٹنی تو نہیں. فرمایا اب میں وہیں ٹھہروں گا جہاں یہ ٹھہرے. اب اونٹنی کتنی سیانی تھی, چلتے 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 ایک پرانی سی کوٹری ہے, پرانی سی کلی ہے, وہاں آ کے بیٹھے. فرمایا یہ کس کا گھر ہے؟ فرمایا حضور یہ کہ انصاری ہیں, حضرت ابو ایوب, یہ ان کا گھر ہے. فرمایا کہ اونٹنی یہیں بیٹھی ہے, ہم یہیں ٹھہریں گے. سبحان اللہ. پتہ اللہ کے رسول کو بھی ہے, پتہ اونٹنی کو بھی کہ ٹھہرنا کہاں ہے, رکنا کہاں ہے. تو اب اونٹنی کو طاقت بھی, اب یہ لمبا موضوع ہے, اونٹنی کو طاقت بھی وہاں بیٹھنے کی کس نے دی تھی؟ حضور نے دی تھی, حضور کی نسبت نے دی تھی, وہیں بیٹھے. اب آتے وہ ایوب انصاری کو جب پتہ چلا, بارہ تفصیل یہ واقعہ, آپ کو اوپر والے کمرے میں ٹھہرایا. ابو ایوب انصاری نیچے تشریف فرما ہوئے. کچھ دن کے بعد ابو ایوب انصاری, حضور میری نسل میں ایک خط چل رہا ہے, میری نسل میں ایک خط چل رہا ہے, اور ہمارے بزرگوں سے چلے کئی 100 سال پہلے وہ خط آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. سبحان. آپ نے وہ خط کھولا تو وہ تبا بادشاہ کا خط تھا. اونٹنی بھی وہی روکی جہاں وہ خط پڑا ہوا. اب آپ نے وہ خط پڑھا نا, اس میں اس تبا بادشاہ نے ایمان کی گواہی دی تھی کہ جب بھی اللہ کا رسول آئے تو میں ان پر ایمان لاتا ہوں, ان کے رب پر ایمان لاتا ہوں. ہو سکتا ہے اس وقت موجود ہوں یا نہ ہوں. حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا بادشاہ میں تیرے ایمان کو قبول بھی کرتا ہوں, جنت کی ضمانت بھی دے. سبحان اللہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کئی ایسے لوگ تھے جو دیکھ کے ایمان نہ لائے, جو دیکھ کے ایمان نہ لائے.
کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ایمان نہیں لائے. وہ کتنا خوش نصیب بادشاہ تھا کہ 1000 سال پہلے ہی وہ ایمان لے آئے. سبحان اللہ. پھر اس کے ایمان، پھر ان کی نسل آتے ابو انصاری، حضور ان کے گھر میں قیام ہوا. تو فرمایا متقین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے خدا پر ایمان رکھتے. تو آپ نے فرمایا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یا رسول اللہ ہم آپ پر راضی، ہم آپ پر راضی. تو غیب پر ایمان رکھا. اللہ غیب ہے. حضور نے اس لیے فرمایا کہ 7 دفعہ ان لوگوں پر میری مبارک ہے، 7 دفعہ ان لوگوں کو مبارک ہے، ان لوگوں کو مبارک ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی مجھ پر ایمان لائے. سبحان اللہ. یہ بخاری شریف کے جیسے بات. اللہ کرے ہمیں بھی نظر آ جائیں، آمین. لیکن ہمارا شمار بھی انہیں میں ہے کہ بن دیکھے ان کا نام لیتے ہیں. بن دیکھے آپ دیکھیں نا کئی لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو وہ اسی خوش قسمتی میں شامل ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا کہ میری باتیں سن کر، میرا کلام سن کر اللہ اس کے رسول پر ایمان لیا. فرمایا ان کے ایمان کو 7 دفعہ مبارک ہے. سبحان اللہ. 7 دفعہ حضور نے مبارک کی. ایک روایت میں آتا ہے 3 دفعہ مبارک. اب تو ایسا ہوتا ہے نا کہ حضور کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں لوگ، سبحان اللہ. نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے جی، لیکن وہ کفیت پا لیتے ہیں. تو ایسے ایمان کو اللہ پاک فرماتے ہیں متقین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کو سنا اور ہم نے کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں، تو کبھی اللہ کو دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں جنت میں جاؤ گے تو اللہ کو اس طرح دیکھو گے جیسے چودھری کا چاند ہوتا ہے. سبحان اللہ. ابھی وہ پردوں میں ہے، کسی میں تاب نہیں کہ اس کو دیکھ سکے، لیکن جب دیکھا نہیں تو کہتے رہے یا اللہ ہمارا ایمان تجھ پر ہے، ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، تیرے رسول پر ایمان. یہ ہر روز تجدید ایمان کیا کرے، کیونکہ شیطان ہر روز حملہ کرتا ہے، اسے ہر روز اس کا جواب دیا کرے. رضینا باللہ ربا، یہ جملہ یاد کرنا، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. صلی اللہ. روز ایک دفعہ جملہ پڑھ لے تو شیطان قریب نہیں آئے، ایمان پر حملہ. کیونکہ ایسے کئی ریسورسز پیدا ہو گئے ہیں جو روزانہ برگلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو روزانہ آپ جس گھر میں روزانہ صفائی ہوتی ہے وہاں گند نہیں پڑتا. تو فرمایا دوسری نشانی یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ وہ اور بعض حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بعض صحابہ کے ایمان کی گواہی اس طرح بھی دی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، لیکن حضور فرماتے تھے وہ میرے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. حالانکہ عمر حضور کے ساتھ نہیں کیا. حضرت علی شیر رضی اللہ عنہ شاہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں فلاں جگہ گیا تو گھائے نے میرے ساتھ گفتگو کی. جانور جو ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کے نبی کو گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ وہ نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، سب کے لیے رسول ہوتا ہے. درخت اس سے گفتگو کرتے ہیں. یہ ستون حنانہ کا واقعہ سنتے رہتے ہیں. جانور گفتگو کرتے ہیں، چرند پرند اور ہر ایک کی بولیاں سمجھتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھے نا کہ آپ کو کیا کمال بخشا، یہ اللہ نے کمال بخشا. تو ہر ایک کی گفتگو آپ سمجھتے. تو آپ نے فرمایا میں ایک دفعہ وہاں گیا تو وہاں میں نے گھائے نے میرے ساتھ گفتگو کی، ہرن نے میرے ساتھ گفتگو کی. آپ نے فرمایا میں بھی وہاں تھا، ابو بکر بھی میرے ساتھ تھے، عمر بھی میرے ساتھ تھے. قاتل فرماتے ہیں کہ حضور تو اکیلے تھے لیکن حضور ان کے ایمان کی گواہی ان کی غیر موجودگی میں دے رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ موجود نہیں تھے لیکن آپ فرماتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ تھا، وہ میرے ساتھ تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ ان کو جا کے کہہ لے کہ تمہارے نبی نے یہ کہا ہے تو وہ انکار نہیں کریں گے، وہ مانیں گے. ابو جہل معراج کا واقعہ ہوا، دوڑتا ہوا گیا سیدنا صدیق اکبر کے پاس، کہنے کا چلو یار وہ تو بات مان لے، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے میں پہلا آسمان، ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر مکان لا مکان، تو کیا تم مان لو گے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کوئی اور کہے تو نہیں مانوں گا، میرا رسول کہے تو مانوں گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر غیب، اس کی جو غیب ہے نا
اس نے بات صرف غیب میں رکھی ہوئی ہے تاکہ ان کا یہ جنت ہمارے لیے غیب ہے اس پر ایمان رکھیں، جہنم ہمارے لیے غیب ہے وہ موجود ہے، فرشتے، اچھی بری تقدیر، اس پر ایمان رکھیں۔ بعض لوگ تقدیر کے بارے میں بحث کرتے ہیں، یہ علم الہی ہے، تقدیر کے بارے میں بحث نہ کریں، جو رب نے لکھا وہ ہونا ہے، لیکن رب نے ہمیں اختیار دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، زبان دی ہے، پاؤں دیے ہیں، یہ اختیار ہے ہمارا، چاہو تو اچھے کام کرو چاہو تو برے کام کرو، یہ اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ ہم یہ تو کہہ نہیں لکھا ہوگا تو کھانے کی طرف، کھانے کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ لکھا ہوگا تو کھا لیں گے، وہ بغیر لکھے کھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ سمجھے؟ باقی ہر بات میں اگر لکھا ہوگا تو پڑھ لیں گے، اگر لکھا ہوگا تو نہیں، رب نے تمہیں کوشش دی ہے، تمہیں اختیار دیا ہے، وہ کرو۔ آگے رب کے معاملات ہیں، اگر وہ بخش دے تو اس کی مہربانی ہے، نہ بخشے تو ہم اسے نعوذ باللہ ظالم نہیں کہہ سکتے، ہمارے مال کون سے اچھے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فرمایا وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو میں نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے وہ سخی ہوتے ہیں، بندہ مومن سخی ہوتا ہے، کنجوس نہیں ہوتا، اس کے پاس اسی روزانہ تھوڑا بہت صدقہ کیا کرے، اللہ کے مدعو میں تقسیم کیا کرے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ باقی مضمون انشاءاللہ اگلے جمعہ کو